عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ زائد اردو سلام پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25۔ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھا تو دیکھا کہ ماموں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تو اس اللہ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے؟ میں نے پوچھا، میں اسے کس طرح یاد کروں؟ فرمایا، جب رات سونے لگو تو دل میں 3 مرتبہ کہو، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک مجھے دیکھتا ہے، اللہ پاک میرا گواہ ہے۔ تو بزرگ فرماتے کہ میں اسی طرح دل میں پڑھتا اور ماموں جان کو بتاتا، تو وہ پڑھنے کی تعداد یعنی نمبر بڑھاتے گئے۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں جان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے مرنے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا، انشاءاللہ یہ تمہیں دنیا و آخرت میں فائدہ دے گا۔ پھر میں کئی سال اکیلے میں یہ پڑھتا رہا۔ پھر ایک دن میرے ماموں جان رحمت اللہ علیہ نے میرا نام لے کر فرمایا، اے سہل، اللہ پاک جس شخص کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو، کیا وہ اس کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، لہذا تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ اس واقعے کو بیان کرنے والے لکھتے ہیں، یہ اتنے بڑے بزرگ بن گئے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے 25 دن میں 1 مرتبہ کھانا کھاتے اور باقی ساری زندگی نمک یعنی سالٹ کھانے سے بچتے رہے، نمک کھائے بغیر زندہ بھی رہے۔ حالانکہ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ نمک کھانا ضروری ہے۔ یہ ان کی کرامتی ہے۔ حضرت سیدنا سہیل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے ولی اللہ تھے اور صدیق کے درجے پر فائز تھے۔ صدیق یہ ولیوں کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، سب سے سپر کوالٹی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ درس یعنی لیسن ملا کہ اللہ پاک اپنے علم و قدرت یعنی طاقت کے لحاظ سے ہمارے قریب ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہماری ہر بات کو اچھی طرح جانتا ہے،
ہماری بلکہ سب کی ہر بات کو سنتا ہے، یہاں تک کہ جو ہم سوچتے ہیں اور جو باتیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں ان سب کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. لہذا ہمیں اللہ پاک سے ہر دم ہر وقت ڈرنا چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے. یہ جملہ یاد کر لیں، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک مجھے دیکھتا ہے. یہ جملے، یہ سینٹنس انشاءاللہ ہمیں ہر برائی اور گناہ سے بچانے میں مدد کرے گا. نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. ایثار کے فضائل تو ویسے بہت سارے ہیں، ذہن تو بنتا ہے، مگر جب ایک وقت آتا ہے کہ بھائی بندہ اب یہاں اس کو ایثار کرنا ہے اور یہاں ایثار کرنے کی فضیلت بھی ہے، تو اس وقت بندے سے ایثار ہو نہیں پاتا. تو ایثار بندہ کس طریقے سے اور کیسے کرے اور اس کو مشکل بھی نہ ہو. جب ایثار کرنے کا وقت آتا ہے تو بندہ اس وقت کنفیوژن میں آ جاتا ہے کہ بھائی میں ایثار کیسے کروں. ایثار اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کی خود کو ضرورت ہے وہ اس پر دوسرے کو ترجیح دینا. یعنی مثال کے طور پر پنکھے کے نیچے بیٹھنے کی خواہش ہے، گرمی بھی سخت ہے، اب کوئی اور بھی موجود ہے اپنا اسلامی بھائی، کوئی بھی مسلمان موجود ہے، تب اس پنکھے کے نیچے اس لیے نہ بیٹھا تاکہ وہ اسلامی بھائی بیٹھ جائے اور پنکھے سے وہ اپنی گرمی دور کرے، ٹھنڈک حاصل کرے. تو یہ ایثار ہوا نا کہ اپنی حاجت پر دوسرے کو ترجیح دی. اسی طرح کھانا کھا رہے ہیں، کوئی عمدہ بوٹی نظر آئی، مل کے کھا رہے ہیں تو وہ بوٹی دوسرے کے لیے ترک کر دی، جان جان کے نہیں کھائی تاکہ دوسرا بھائی کھا لے. تو یہ بھی ایثار کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایثار کیا. یہاں تو بھی ریاکاری میں پڑے گا، بعض صورتوں میں احسان جتانے والی برائی میں جا پڑے گا. تو یہ چپکے چپکے ہو، رضا الہی کے لیے ہو، کسی کو نہ پتہ چلے، اللہ جانتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر گالی بکتے ہیں، یعنی ان کی بہت پرانی عادت ہو چکی ہوتی ہے. کبھی غصہ آ گیا کسی پر تو گالیوں کی بوچھار کر دیں گے، کسی کو کام بولا اور نہیں ہوا تو وہ گالیاں دے دیں گے. جب ان کو سمجھاؤ بھی تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن عادت چونکہ پرانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ اس سے بچ نہیں پاتے. تو اس کے بارے میں آپ کچھ حل ارشاد فرما دیجئے کہ پھر وہ لوگ اس سے کیسے بچیں. بچنے کی کوشش کے باوجود گالی نکل گئی منہ سے، ہے نا، تو اس کے لیے توبہ تو ہے، اس پر کرنی ہے. اور جس مسلمان کو گالی دی، اگر کسی کو گالی دی ہے، اور یہ لوگ تو دروازے کو بھی گالی دیتے ہیں، جانوروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، گاڑیوں کو گالیاں دیتے ہیں. تو اب اس میں تو ظاہر ہے حقوق العباد تو تلف نہیں ہوئے، لیکن گندی گالی دی تو اس سے توبہ تو کرے ہی. اور اگر کسی فرد کو گالی دی ہے تو ظاہر اس کا دل بھی دکھا. کوئی ایسا تو نہیں ہوگا جس کا دل نہ دکھے، الا کوئی بالکل ہی پاگل ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے گالی میں، پورا پاگل ہے، اس کو نہیں سمجھ پڑے گی. تو بہرحال لے کے اس سے معافی بھی مانگنی ہے جس کو گالی دی. اور مزید اس کی عادت نکالنے کے لیے کوئی ایسا فعل کرے جو نفس پر گرا گزرے. مثال کے طور پر جب بھی گالی دوں گا تو 100 روپے مسجد کی پیٹی میں ڈال دوں گا چندے میں، اور اس پر عمل کرے. تو اب یہ کہ اس پر گرا گزرے گا نا، 100 روپے دینے پڑیں گے، وہ دے مطلب، تو انشاءاللہ عادت نکل جائے گی. ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ انہوں نے اپنے پاس کچھ رقم رکھی کہ اگر میں نے پورے سفر پر تھے، اگر کسی کی غیبت کی تو میں اتنی رقم اس میں سے ڈال دوں گا. پھر یہ کہ وہ سارا سفر سے واپس آ گئے، ان کی ساری رقم محفوظ تھی، ایک بار بھی انہوں نے غیبت نہیں کی. کار صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک اسوا، وہ جو کہ وصال پا گئی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا لکھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے. وہ
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی کا نام ہے قصوہ، 2 نقطے والا قاف اور سواد، قصوہ. یہ بڑی عاشقہ تھی، عاشق رسول اونٹنی تھی. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، ظاہری وفات، تو اس اونٹنی نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، نہ کھاتی تھی نہ پانی پیتی تھی. اسی طرح بھوکی پیاسی اس نے بھوکے پیاسے رہ کر جان دے دی، غم مصطفیٰ میں اس کا انتقال ہو گیا. یہ ایسی اونٹنی تھی. تاہم جانوروں کے گناہ تو ہوتے نہیں ہیں، یہ مکلف نہیں ہوتے، نہ گناہ کرتے ہیں نہ یہ ثواب کرتے ہیں، یہ پابند نہیں ہے شریعت کے. بہرحال رضی اللہ عنہ کے معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو، یہ ایک دعا ہے. تو یہ زیادہ تر صحابہ کرام کے بارے میں یہ دعا بولی جاتی ہے صحابی کے نام کے ساتھ. اگر ولی اللہ کے نام کے ساتھ بھی یہ بولے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جنرلی صحابہ کرام کے ساتھ یہ بولتے ہیں، جانوروں کے ساتھ یہ بولا نہیں جاتا. تو اس لیے اگر کوئی بولے گا نا تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے، کنفیوز ہوں گے، تعجب کریں گے. تو ایسا کوئی کام کرنا شریعت کو پسند نہیں جو لوگوں میں خواہ بحث کا موضوع بنے، اور ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگے. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ ایک مسائل کھڑے ہوں گے. البتہ کسی نے اگر رضی اللہ عنہ بول دیا اس مبارک اونٹنی کو عشق میں تو ظاہر اس گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ بولنا یہ مناسب نہیں ہے کہ لوگوں میں ایک چرچا ہوگا. صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ بولیں گے تو خبر ہے، اولیاء کے لیے بولیں گے تو دعا ہے. صحابہ کرام کے لیے جب رضی اللہ عنہ بولتے ہیں نا تو اس کے معنی یہاں لیے جائیں گے اللہ ان سے راضی ہوا. اور جب اولیاء کرام کے لیے یہی لفظ بولیں گے تو یہ دعائیہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو. لیکن صحابہ کرام کے لیے دعا مانگنے میں تو حرج نہیں ہے، دعا مغفرت بھی کر سکتے ہیں. اگرچہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، پھر بھی دعائے مغفرت ان کے لیے مانگی جا سکتی ہے، بلکہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالم عارف ہیں، یوٹیوب پر انہوں نے سوال کیا ہے، کیا بیوی شوہر کو اس کے نام سے پکار سکتی ہے؟ اچھا نہیں ہے، مکروہ لکھا ہے بہار شریعت میں. عادل اشرف ہیں، انسان گناہ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں بڑھانا ضروری ہے. خوف تو ہوتا ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ، اس کو جب بڑھائیں گے نا تو یہ کہ وہ ذہن بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سن رہا ہے. جیسے کہ یہ پہلے تو یہ اس طرح کا ماحول تھا، اب تو پتہ نہیں ہے مجھے. پہلے امام صاحب کو دور سے آتا دیکھ کر کہ امام صاحب آ رہے ہیں مسجد کے تو سگریٹ چھپا لی جاتی تھی. اب ہو سکتا ہے سگریٹ جلاتے ہوں گے امام صاحب کے سامنے، مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن اب میں نے واقعی یہ کہ ہم نے جو دور دیکھا نا یہ بڑا غنیمت دور تھا اپنے لڑکپن میں، جوانی میں. اب یہ کہ بگاڑ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اچھا بوڑھے لوگ ادب کرتے ہیں اب بھی ماشاءاللہ. تو یہ کہ امام کا ادب ذرا بادب بانصیب کہ ہماری مسجد کا امام ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا احترام ایک بہت اچھی چیز ہے ظاہر. تو یوں پہلے کرتے تھے. تو اب یہ کہ جیسے میں یہ مثال یوں دینے لگا تھا کہ امام صاحب کا اتنا لحاظ کہ سگریٹ چھپا دی، تو اللہ دیکھ رہا ہے تو اس بات کا کتنا لحاظ ہونا چاہیے. یعنی کوئی بندہ گالی دے کسی کو اور اس کو یہ پتہ ہے کہ میں یہ گندی گالی دے رہا ہوں اور میری جوان بہن سن رہی ہے، کیسا لگے گا؟ ہے نا، شرم آئے گی نا. تو جب رب کو سب پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو کتنی شرم و حیا آنی چاہیے. گالی دینے سے پہلے زبان نہ کٹ جائے، گندی گالی منہ سے نکلے، یہ کیا ہے؟
اسی طرح بہت سارے گناہ، بلکہ ہر گناہ کرتے وقت بندہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے سن رہا ہے. تو یہ اس طرح اگر ذہن بن جائے گا، اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے گا، تو انشاءاللہ گناہوں کی عادت بھی نکل جائے گی. سچی توبہ بھی کرے، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھے، اور جو بھی گناہ ہوئے ہیں ان کی توبہ تو ہے، واجب ہے، کمپلسری ہے، اور توبہ فوراً گناہ ہوتے ہی توبہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. اب اس میں تاخیر کرے گا، لیٹ کرے گا نا توبہ کرنے میں، تو یہ لیٹ کرنا بھی مزید گناہ ہے. تو اس لیے گناہ سے تو جان چھڑانا ہی چھڑانا ہے، اینی ہاؤ. گناہ کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بعد میں توبہ کریں گے. ابھی توبہ کریں، آن دا اسپاٹ. سانس بعد میں لے، توبہ پہلے کرے. یہ مبالغہ کر رہا ہوں، سانس روک کر توبہ نہیں کرنی، ایک سمجھا رہا ہوں کہ مطلب فوراً یعنی ایک دم یعنی کہ توبہ کر لے گناہ اگر ہو جائے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ندیم ہے اور میں لاہور سے بول رہا ہوں. میں نے سے یہ التجا کرنی ہے اور یہ سوال کا جواب لینا ہے کہ اللہ پاک کا قرب کیسے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب اس کی عبادت سے، عقیدے کی درستی کے بعد، یعنی عقیدے کی درستی تو لازم ہے، اور پھر یہ کہ جتنی یعنی فرائض کی پابندی ہو، گناہوں سے مطلقاً مکمل طور پر دور رہے، اور پھر نفلیں بھی ادا کرے، خیر خیرات کرے، سخاوتیں کرے، دنیا کی محبت سے خود کو بچائے، صرف ضرورت کی دنیا اپنے پاس رکھے. تو اس طرح جتنا اللہ کی عبادت کرے گا اور گناہوں سے بچے گا، مکروہات سے بچے گا، مستحبات کو بھی ترک کرنے سے باز رہے گا، تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا چلا جائے گا. ہوگا سب اللہ کے کرم سے. وہ چاہے گا تو اپنا مقبول بندہ بنا لے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. SMS کے ذریعے سوال ہے کہ ربیع الاول کی میلاد کے لیے پیسے جمع کیے تھے، تو وہ پیسے ہم ٹیلی تھون میں دے سکتے ہیں؟ اگر یہی کہا تھا کہ ہم اس سے جشن ولادت منائیں گے تو اب ٹیلی تھون میں نہیں دے سکتے. البتہ اگر کسی کی رقم الگ سے آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے کہ اس نے بھائی 10,000 دیے تھے، وہ خرچ نہیں ہوئے، اب اسی سے کانٹیکٹ کیا، ویسے ہی اس کو دینا تو پڑے گا اگر بچ گئے تو، اور کام میں تو استعمال نہیں کر سکتے، تو اس سے پوچھ لیا کہ اب ہم ٹیلی تھون میں دے دیں. اگر وہاں کہتا ہے تو دے سکتے ہیں، واپس لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، یا آئندہ سال پھر جشن ولادت ہی پر خرچ کرنا ہے. ہاں، یا سارا سال جشن ولادت تو منا سکتے ہیں. اب وہ جو کہا ہو کہ ربیع الاول شریف میں یا عید میلاد النبی میں یا ہم ان 12 دنوں میں اس کو جشن ولادت پہ خرچ کریں گے، تو جو طے کیا ہے نا، ان سے بات کیے، اسی پر عمل کرنا یہ کمپلسری ہے. اس سے ہٹے گا تو گناہ گار ہوگا. میرا نام محمد ولی رفتاری ہے. سوال یہ کہ ماشاءاللہ آپ کی کھانسی جو آپ کو پہلے تھی وہ ماشاءاللہ ختم ہو گئی ہے، تو مجھے بھی بہت کھانسی ہوتی ہے، تو برائے کرم اس کا علاج ارشاد فرما دے. میں ظاہر ہے کہ وہ علاج کیا بتاؤں، میں نے حکمت کا علاج کیا. میں ایلوپیتھک دواؤں سے حتی الامکان بچتا ہوں. ادھر ادھر درد تو ابھی ہوتی ہے میرے لیے، تو عمر کے حساب سے بھی آدمی کو دردیں ہوتی ہیں، لیکن میں پین کلر گولیوں سے تو کافی مہینے ہو گئے پین کلر گولی میں نے ٹچ نہیں کی. کبھی کبھی یوں ہمت ہار جاتا ہوں کہ اب تو میں لے ہی لوں، بس اب تو لے لوں، لیکن نہیں کنٹرول کر کے وہ میں دیسی دواؤں سے مطلب ترکیب بناتا ہوں کہ دیسی دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ ایلوپیتھک کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یا نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں.
تو الحمدللہ مطلب یہ کہ میرا کام چل رہا ہے، فی الحال تو چل رہا ہے، اللہ کرے چلتا رہے. تو اب یہ کہ طرح طرح کے سیرپ آتے ہیں کھانسی کے، جو ظاہری طور پر کھانسی کو دبا دیتے ہیں لیکن پھانسی تیار کرتے ہیں. ان کے سائیڈ ایفیکٹ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اکثر ایلوپیتھک دواؤں کے. یہ وہ ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس وقت کامیاب بھی یہی ہے کہ وہ ہے نا وہ بالکل پھٹافٹ کام ہو جاتا ہے ایلوپیتھک دواؤں سے. جلدی جلدی بندہ ظاہری طور پر صحیح ہو جاتا ہے، اندر اس کی خرابیاں جمع ہوتی رہتی ہیں. خصوصاً اینٹی بائیوٹک یہ تو بالکل یعنی کہ آری آپار ہوتی ہے، قتل عام کرتی ہے. بیماری کے جراثیم تو مارتی ہے اندر جا کر، لیکن وہ جو کام کے جراثیم بھی ہوتے ہیں جو بیماریوں کے مقابلے کرتے ہیں ان کو بھی یہ قتل کرتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ کیا میرے جو دانت ہیں اس میں سے سوراخ ہے تو کیا میں ڈاکٹروں سے فیل کروا سکتا ہوں، اس سے کلی ہو جائے گی؟ جی آپ فیلنگ کروا سکتے ہیں، کلی بھی ہو جائے گی. وضو غسل سب، وضو کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، غسل کا فرض بھی ادا ہو جائے گا. SMS کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، جو شوہر اپنی بیوی کو اخراجات نہ دے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ جو مطلب واجبی اخراجات ہوتے ہیں یہ تو واجب ہے شوہر پر کہ اس کو نان نفقہ، روٹی مکان یہ شوہر کے ذمے نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا. یہاں تک کہ بیوی اس پر مطلب اب تو خیر وہ انداز شاید نہ رہا ہو تو وہ مقدمہ بھی کر سکتی ہے، قاضی اس کو دلوائے گا اس کا خرچہ. لیکن یہ بہت بعید صورت ہے، آپس میں ہی مل جل کر خاندان والے مل کر طے کر لیں، ترکیب بنا لیں. کیس کریں گے تو پھر دوسرے کیس وہ جو کرے گا نا تو وہ گھر بٹھا دے گا، مشکل ہو جائے گا، رسوائی بدنامی. تو شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو جو اس کے جائز اخراجات ہیں جو شریعت نے جس کا حکم کیا ہے وہ دینے ہی دینے، ورنہ آپ نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی اپنی شادی کا دعوت نامہ پیش کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا اور کیا تحریر لکھی جائے، اور جس کو یہ دی جائے جو مدینے کا مسافر ہو تو وہاں وہ کس انداز سے پیش کرے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. آج کل یہ چلا ہے ویسے سلسلہ، اس طرح کر رہے ہیں لوگ. اب اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ جو القاب یہ لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جیسے ہم عوام کو لکھتے ہیں عالی جناب، محترم المقام. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے القاب لکھے، اور جو مدینے کا زائر ہو مسافر وہ جا کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مطلب پڑھ کر عرضی پیش کر دے، سنا دے پڑھ کر، فلاں کی طرف سے یہ آپ کو حضور دعوت پیش کی گئی ہے، عرض کی گئی ہے، التجا کی گئی ہے، کرم فرما دیجئے. تو سرکار چاہیں تو کرم فرما سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں دیدار ہو نہ ہو وہ اور بات ہے، روحانی طور پر تصرف کا اختیار تو ہے نا. مگر ہو سماج دعوت ایسی اس طرح کی ہو کہ جہاں سب کچھ شریعت کے مطابق ہو. آج کل شادیاں شریعت کے مطابق ہو نہیں رہی، اسے جنرلی ہو نہیں رہی. ایک اتنی طوفان بدتمیزی ہوتے ہیں اور بے پردگیاں، اور اب ان کی دعوت وہ بھی سرکار کو دیں گے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. 112 بار سوچ لینا کہ دعوت کس کو دے رہے ہیں. 100% شریعت کے مطابق آپ پہلے شادی کا سلسلہ کریں پھر دعوت دینا. عام طور پہ شادی شریعت کے مطابق ہو نہیں رہی. یہ جو بھی باشعور ہے میری بات سمجھ رہے ہوں گے. اب آپ کی بات کو میں ایک اور انداز سے لوں. ہم آپس کی بات جیسے کر لیتے ہیں کہ مجھے ایک دعوت آئی شادی کا کارڈ. آج کل کارڈ بھی 5-5 6-6 کارڈ ہوتے ہیں ایک لفافے کے اندر، اور اس میں مختلف ان کی تقاریب کی تفصیل ہوتی ہے نا، آج رات کو یہ، کل رات کو یہ، پرسوں رات کو یہ. تو اس میں کچھ میوزیکل پروگرام بھی شامل تھے.
दो रातें म्यूज़िकल प्रोग्राम के नाम पर थी। तो वो कार्ड में जानता था किसके आया है कार्ड, तो मुझे जैसे कहा कि फ़लाँ के यहाँ से कार्ड आया है, तो मैंने खोला तो उसमें उस तरह के कार्ड निकले। तो मैं इनको जानता था, तो मैंने उनको फ़ोन किया, है यार आपने ये कार्ड मुझे दावत का भेजा, तो कुछ एक दो बातें मैंने की, उसके बाद मैं कहा यार इसमें से ये कार्ड भी निकले। अब जैसे मैंने कहा ये कार्ड, हो ये आपको कहाँ से आ गया, मैं तो मना किया था कि आपको ये कार्ड नहीं जाना चाहिए था, तो ये कैसे कार्ड आपको चला गया। अब उसको इस कार्ड पर अफसोस हो रहा था बहुत। खैर मैंने जो नेकी की दावत देनी थी वो दी। तो एक आम आदमी को भी जब इस तरह की दावत चली जाती है जिसमें गैर शरई चीज़ें होती हैं, तो आदमी को किसी शर्मिंदगी होती है, मतलब अफसोस होता है कि यार इसको कैसे पता चल गया। तो ये आप इस वजह जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं, इसी तरह का मेरे साथ भी वाक़या हुआ था। किसी ने वो म्यूज़िकल प्रोग्राम की दावत शादी में डाल दी थी, वो गलती से आ गई होगी, तो मैंने तो इतना बड़ा लेटर लिखा था। आपने बिल्कुल लेटर लिखा था, ये क्या। फिर वाकई उन्होंने भी वो तो फिर इनके घर जाने की तरकीब बनी, मेरी अलग से दावत की, क्या क्या भूल गया हूँ। भाला इन्होंने मुझसे माजरत की थी। अरबोपति लोग थे, तो हो जाता है ऐसा कि तो मकसद ये कि जैसे ये समझते हैं कि इलियास को ना देवाए, इमरान को ना देवाए ऐसी दावत, तो क्या सरकार को देवाए, कैसे देवाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसी हरकतें करावाई क्यों कि हम सरकार को दावत ही ना दे सकें। है बहुत यार बुरी हालत है। शादी खाना बर्बादी हो भी रही है ना। घर किसका चल रहा है यार, 100% घर अमनो अमान के साथ, तो शायद किसी कुछ नसीब पे चलता होगा। चिक 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 होती रहती है, रोट बन होती रहती है, बर्तन खड़खड़ाते रहते हैं। कहीं सास बहू की ठनी हुई है, तो कहीं मियाँ बीवी की जंग छिड़ी हुई है, तो कहीं नंद बावज जंग अजीम लेकर इनका भी मसला हो गया। और बस रूठ बन, और तो शुरू में समझो कि हम रहमत के दाखिले के दरवाजे बंद कर देते अपनी शादियों में। तो आज शाम को आपके पास जो तबका मिलने आया था, और उसके बाद मगरिब के बाद भी हम बैठे रहे, मुख्तलिफ जो हमारा मशवरा चल रहा था उसको हमने कंटिन्यू किया था। उन्होंने जितने मसाइल बयान किए ना, शादी से मुतालिक, तलाक से मुतालिक, लड़ाई झगड़े घर टूटे से मुतालिक, बंदा कान पर हाथ रखे। इनको कितना वास्ता पड़ता होगा ये भी हमको थोड़ा अंदाज़ा होता है। तो ये हाल है इस वक्त घर बार का। नहीं, इन बेचारों को उम्मत का दर्द था, ये मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये जो तलाक के वो बता रहे थे 42,000 तो केस फाइल पड़े, खुला के केस, खुला के, ये कोर्ट में। ये तो कराची की बात कर रहे थे, शायद कराची की बात कर रहे थे। कराची और एक बिरादरी तरीन लोग थे ये इनको दर्द था वैसे कि हमको भी बोल रहे थे यार ये बस इसका कोई मसाइल हल हो, ये कैसे हो। हम तब घर घर जंग छिड़ी हुई है। तो शुरू में ही रहमत के दरवाजे बंद कर देते हैं। यूँ जैसे मैं ये अपने तौर पे कहता हूँ, ऐसे गाने बजाते हैं और शैतान को नचाते हैं और हिजड़े नचाते हैं और वो तूफ़ान बदतमीज़ी करते हैं, इतनी बददुआएं लेते होंगे कि जिसकी इंतहा नहीं। घर कैसे चलेगा यार। यानी कि किसी को सोना है, किसी को जागना है, किसी को कोई तिलावत करनी, किसी को तहज्जुद पढ़नी है, ये रात रात भर ये वो फंक्शन करते हैं और लगे होते हैं माइक लगा के। तो ज़ाहिर है कि कितनी लोगों को तकलीफ होती होगी इससे। इनको तकलीफ होना होता है कि ज़िमनी बात है, फिर भी मतलब तकलीफ कोई छोटा काम नहीं है। हुकूक इबाद तलफ करते हैं, साथ में और भी उन्होंने कहा है इसमें नेकी है क्या। फिर वो कॉमेडियन आते हैं, वो आम तौर पे इनमें तो कुफ्रियात तो वो चाय पानी की तरह चल रहे होते हैं। इस तरह कुफ्रियात सरक रहे होते हैं ज़बानों से, बाज़ों का ऐसा सब बोल रहे होते हैं। कुछ भी खुदा का खौफ नहीं होता। इसमें कह के बुलंद करना, तालियां बजाना, हंसना, कुफ्र पर खुश होकर समझ कर तायद करना, हंसना, ये भी तो कुफ्र है। जब कहने के ये पता है कि ये कुफ्र बकरा भी इसकी तस्दीक कर रहा है, तायद कर रहा है, मुत्तफिक है इससे, ये भी गया काम से। एक जनरल बात कर रहा हूँ, किसी फर्द पर हुक्म लगाने के लिए, शरीयत का चार्ज लगाने के लिए तो दलाइल चाहिए।
میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سمجھدار آدمی اس بات کو سمجھ نہیں رہا ہوگا، سب سمجھتے ہیں، دنیا دیکھی والی ہے، بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، اللہ پاک ایمان سلامت رکھے۔ وہ حدیث پاک میں نے کہ دور آئے گا کہ وہ صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر، اس مفہوم کی حدیث شریف، کیا کیا بکرے ہوتے لوگ۔ تو یہ سارے انداز ہمارے یہاں شادیوں میں ہوتے ہیں، جوان لڑکیاں گھر کی ڈنڈیا راس ڈھول بجاتی ہیں، ناچتی ہیں، گھر کی خواتین گھر کے اندر بھلے ناچتی ہیں، وہ کچھ کرتے ہیں۔ ابھی آپ یار کس کو دعوت دو گے؟ آپ مسجد کے امام کو بھی وہاں نہیں لاؤ گے، آپ کو شرم آئے گی، تو سرکار کو کیسے دعوت دو گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ امت بہت پستی کے گڑھے میں گرتی جا رہی ہے، تو چاروں طرف بدامنی تو ہے، سکون کہاں ہے؟ اتنی ہماری کروڑوں کی تعداد ہے، لیکن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ 313 تھے، 1000 پر حاوی ہو گئے آج۔ اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ اب غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا میرا کام کپڑے کا ہے۔ دانش بھائی کا سوال ہے کہ آج کل ہمارے مینوفیکچرنگ سے جو کپڑا جس کوالٹی کا آتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ غریب ایک بار پہنے اس کے بعد پہننے جیسا نہیں رہتا، آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ پہننے ایسا نہیں رہتا، اس کے اندر پھٹ جاتا ہے یا کیا؟ خراب کوالٹی کا ہوتا ہے، ہلکی کوالٹی کا ہوتا ہے؟ اگر خراب کوالٹی کا گاہک کو بھی پتہ ہے اس کی کوالٹی اور کوئی دھوکہ اس میں نہیں ہے، تب تو ظاہر ہے کہ بیچنے میں تو حرج نہیں ہے، نہ شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سستا ہوتا ہے تو وہ تو ایک مشہور کہاوت ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے میں نے سن رکھا ہے، مہنگا روے ایک بار، سستا روے بار بار۔ تو اب سستا ڈھونڈیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں اگر یہ ایسا دھوکے سے بیچتے ہیں، سپر کوالٹی، فائن کوالٹی اور یہ کوالٹی وہ کوالٹی کر کے، اگر وہ اچھا بتا کر وہ گھٹیا بیچے تو دھوکہ ہے، اور اس طرح بیچنا یہ گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جیسا ہے وہ بتا دیا جائے، یا دونوں کو گاہک کو پتا ہو کہ یہ کوالٹی یہ ہے۔ مشہور ہوتی ہے نا بات چیزیں کہ پتا ہوتا ہے کہ یہ رف کوالٹی ہے، گھٹیا کوالٹی ہے، تو پھر حرج نہیں ہے۔ سوال یہ کرنا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں قرآن پڑھانا نہیں آتا اور پھر بھی قرآن پڑھاتے ہیں، اور اس کے پیسے لینا کیا اس کے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ ظاہر ہے کہ جو پڑھانا ہے وہ تو اس کو پڑھانا ہی نہیں آ رہا، تو گناہ گار ہو رہے ہیں، پیسے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو اب اس گھر میں تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے اور تصویر بھی پڑھی ہے، تو جو ذکر و اذکار قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تو رحمت کے فرشتے کس طرح نہیں آتے؟ اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی، تو اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو یہ تصویر اگر چھپی ہوئی ہے تو وہ رحمت کے فرشتوں کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ جو عزت کی جگہ رکھی ہو نا، مثلا یہ فریم کرا کے لگائی ہے تو یہ عزت کی جگہ ہے، تو اس صورت میں فرشتے رحمت کے نہیں آتے۔ اب جو کچھ یہ پڑھ رہا ہے کر رہا ہے یہ اپنی جگہ پر ثواب کا کام تو کر رہا ہے وہ، لیکن یہ کہ وہ فرشتوں کے لیے تو وہ رکاوٹ جو حدیث پاک میں نا، تو ہم اپنی طرف سے کیا کہیں اس میں، رکاوٹ تو ہے ہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک سوال امیر علیہ سنت سے عرض ہے
کہ آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ دوسروں کو علم دین سکھانے کے لیے بڑی کڑھن کا اظہار فرماتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اخلاص نصیب فرمائے. علم دین سے مجھے محبت ہے، علماء دین سے بھی مجھے پیار ہے. علم دین سے تو انسان بنتا ہے، ورنہ علم دین سے ساؤ کورا ہو نا بالکل تو وہ حیوانوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، بالکل کورا ہو. تو اس کے تو بڑے فضائل ہیں اور چندے کا عرض کرتا ہوں. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جامع بیان العلم میں نقل کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذوا عنی، یعنی مجھ سے علم حاصل کرو، مجھ سے علم حاصل کرو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوم نہر یعنی 10، 11، 12 ذوالحجہ، یہ یوم نہر ایام نہر کہلاتے ہیں. تو یوم نہر کو اپنی سواری پر جمرے کی رمی کی اور ارشاد فرمایا مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، کیونکہ مجھے خبر نہیں شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کروں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے علم کے متعلق سوال کرے تاکہ خود بھی فائدہ حاصل کرے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے اس بات کی بڑی فکر ہے کہ میرے پاس جو علم ہے لوگ اسے حاصل کر لیں. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ لوگوں کو علم سکھانے میں پہل کرتے اور فرماتے مجھ سے سوال کرو. تابعی بزرگ حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے لوگوں میرے پاس آؤ اور مجھ سے علم حاصل کرو. تابعی بزرگ حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تمہیں کیا ہو گیا ہے، مجھ سے سوال نہیں کرتے، کیا تم غریب و نادار ہو گئے ہو؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ طالب علم میرے پاس آ کر علم حاصل نہیں کریں گے تو خدا کی قسم میں خود ان کے گھر جا کر انہیں علم سکھاؤں گا. کسی نے عرض کی حضور علم حاصل کرنے میں ان کی کوئی اچھی نیت تو ہوتی نہیں ہے. فرمایا ان کا علم دین حاصل کرنا ہی اچھی نیت ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اگر میرے بس میں ہوتا تو تمہیں گھول کر علم پلا دیتا. تو بہرحال ہم سب کو علم دین کی حرص ہونی چاہیے. تو ہمارے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات، مدنی مذاکرے اور درس دینا فیضان سنت سے یا نماز فیضان نماز وغیرہ سے جو درس دیے جاتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں، تو یہ سب ظاہر ہے کہ علم ہی کے حلقے ہیں، ان سے علم حاصل ہوتا ہے. تو اللہ کرے ہم کو علم کی حرص پیدا ہو. اللہ توفیق دے تو جامعۃ المدینہ میں داخلے لیں، ان میں علم حاصل کریں تو اور بہت سارا علم حاصل ہوگا. اللہ چاہے گا تو عالم بن جائیں گا. سکھانے کی بھی تو حرص ہونی چاہیے نا، جو آیا ہے اس کے بندہ مطلب کہ پہنچائے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بھی حصہ لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں پہنچائے. جو اللہ تعالیٰ نے اسے علم عطا کیا ہے اور جو جہاں جہاں اس کو شریعت نے اجازت دی ہے اس کے مطابق وہ آگے بڑھتا رہے اور علم دین سکھانے پر بھی وہ حریص ہو نا کہ میں پہنچاؤں. بے شک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ